بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں جو یہ نصاب شامل ہے، اردو قواعد شناسی، ترقی پسند اور جدید شعراء، ترقی پسند اور جدید افسانہ نگار، ان کی خدمت میں ہم آج سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے MJ7 ترقی پسند اور جدید شعراء کا مطالعہ۔ انجمن فروغ اردو کی یہ کوشش رہی ہے کہ انجمن فروغ اردو نے طلباء کے صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نصاب تیار کیا ہے تاکہ انہیں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے MJ7 رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی ڈالٹن گنج کے حساب سے ترقی پسند اور جدید شعراء کا مطالعہ۔ تو اس میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، یونٹ 1 میں ہے ترقی پسند، تعریف، آغاز اور ارتقاء۔ آج ہم اسی کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تعریف۔ 1917 میں روس میں انقلاب کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ثابت ہوا۔ اس واقعہ نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان بھی اس واقعے کے گہرے اثرات پڑے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد میں تیزی آئی۔ دوسری طرف ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ ہوا۔ ان حالات اور سیاسی کشمکش کی بدولت مایوسی کی فضا چھانے لگی، جس کی بنیاد پر حساس نوجوان طبقہ میں اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ اشتراکی مطلب کمیونزم۔ شاعر اور ادیب ٹالسٹائی کے برعکس لینن اور کارل مارکس کے اثر کو قبول کرنے لگے، جبکہ روسی ادب کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے۔ مذہب باطل تصور ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاش ہے، یعنی روزی روٹی ہے۔ اس طرح اس ادب کی روح سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متنفر کر کے انسانیت میں اعتقاد پیدا کرنا ہے۔ اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ دوسری طرف 1923 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی میں فسطائیت نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے گزرنا پڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف سازش رچی اور ان کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ کیا۔ ہٹلر نے جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو گرفتار کیا۔ ان شعراء اور ادباء میں آئنسٹائن اور ارنسٹ ووکر بھی شامل تھے۔ ہٹلر کی اس اقدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں بعض شہرا آفاق شخصیتوں مثلاً روما رولاں، ٹامس مان اور آندرے مالرو نے ثقافت کے تحفظ کے لیے دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کا نام تھا دی ورلڈ کانگریس آف دی رائٹرز فار دی ڈیفینس آف کلچر۔ ہندوستان سے اگرچہ کسی بڑے ادیب میں اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی، البتہ سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے دیگر ہندوستانی طلباء کی مدد سے جو لندن میں مقیم تھے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی۔ اس انجمن کا پہلا جلسہ لندن کے نانکنگ ریسٹورانٹ میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور یعنی اعلان مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی، ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین، جو ترقی پسند تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، وجود میں آئی۔ ترقی پسند تحریک نے اپنے منشور کے ذریعے جن مقاصد کا بیان کیا وہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، فن اور ادب کو رجعت پرستوں کے چنگل سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام سے قریب لانا۔ نمبر 2، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا۔ نمبر 3، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا، بے مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4،
ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ نمبر 5، ماضی کی اقدار اور روایات کا از سر نو جائزہ لے کر صرف ان قدروں اور روایتوں کو اپنانا جو صحت مند ہوں اور زندگی کی تعمیر میں کام آ سکتی ہوں۔ نمبر 6، بیمار اور فرسودہ روایات جو سماج اور ادب کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا وغیرہ۔ ترقی پسند تحریک کے مذکورہ بالا مقاصد سے ایسا ظاہر ہوتا تھا جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے منشور کے منظر عام پر آتے ہی اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے مشہور ادیب اور افسانہ نگار منشی پریم چند نے اسے خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اور ڈاکٹر مولوی عبدالحق جیسے حضرات نے اس تحریک کی حمایت کی، اور اس تحریک کے منشور پر دستخط کرنے والوں میں منشی پریم چند، جوش ملیح آبادی، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، علی عباس حسینی کے علاوہ نوجوان طبقے میں علی سردار جعفری، جاں نثار اختر، اسرار الحق مجاز، حیات اللہ انصاری اور خواجہ احمد عباس کے نام قابل ذکر ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں ادیبوں اور شاعروں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کی صدارت نامور افسانہ نگار منشی پریم چند نے کی تھی۔ اس کانفرنس سے اردو ادب کی ایک بڑی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا جو متنازع بھی تھی اور جاندار بھی۔ یہ ترقی پسند تحریک تھی۔ لکھنؤ کے متذکر کانفرنس ایک اعلامیہ کی بنیاد پر منعقد ہوئی تھی جو اس سے پہلے لندن میں مقیم نوجوان ہندوستانی ادیبوں اور طالب علموں یعنی سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر دین محمد تاثیر، سین گپتا وغیرہ کے قائم کردہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا تیار کردہ تھا۔ انجمن کی اس اعلان نامے پر ہندوستان کے کئی بڑے ادیبوں نے دستخط بھی کیے تھے۔ لکھنؤ کی پہلی کانفرنس کے بعد یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اردو کے بڑے ادیبوں اور شاعروں میں مثلاً پریم چند، جوش ملیح آبادی، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، علی عباس حسینی اور ساغر نظامی اس کے مؤید اور رہنما تھے۔ تحریک کے منشور کے مطابق ان کے مقاصد کچھ اس طرح تھے: نئی تبدیلی کا اظہار، سائنسی عقلیت کا فروغ، رجعت پسندی کے چنگل سے ادب کے گلو خلاصی اور اس کو عوام سے قریب لا کر زندگی کی عکاسی اور مستقبل کی تعمیر کا مؤثر ذریعہ بنانا، زندگی کے بنیادی مسائل مثلاً بھوک، افلاس، جہالت، سماجی پستی اور غلامی وغیرہ کو موضوعات بنانا۔ پہلی کانفرنس میں اپنے خطبہ صدارت میں منشی پریم چند نے ادب کا اصل مقصد یوں کچھ بیان کیا تھا: جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت و حرکت بیدار نہ کرے، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، تو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال نہ پیدا کرے، وہ آج کے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی میں ایک جملہ تھا ان کا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ جملہ بہت مشہور ہوا۔ انجمن کے اہم اعلانات کے مطابق ترقی پسند نظریہ کے اہم اصول مندرجہ ذیل تھے۔ نمبر 1، ادب کو زندگی کے لیے مفید ہونا چاہیے، یعنی ادب برائے زندگی کا نظریہ پیش کیا ترقی پسند تحریک نے۔ نمبر 2، ادب کو آزادی اور ترقی کی قوتوں کے ساتھ دینا چاہیے اور جبر و استحصال کے خلاف صف آرا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ادب کو نئے امکانات جذب کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اسلوب، ہیئت اور موضوع کے اعتبار سے جدت کا حامی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ادب کو انسانیت کا ترجمان اور ہمدرد ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ادب میں سچائی، حقیقت اور عقلی صداقتوں کی ترجمانی ہونی چاہیے۔ تحریک کے مذکورہ مقاصد اور اصول اپنی جگہ اہم، معقول اور قابل قبول تھے۔ گو تحریک نظریاتی اعتبار سے اشتراکیت کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی جو اس کے متنازع ہونے کا ایک سبب بھی بنی، تاہم عصر کی اصلی روح نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے بنیادی عقائد یا تصورات کو دانستہ یا نادانستہ قبول کیا گیا۔ معاشی فسادات،
انسانیت دوستی، ماضی کے بجائے حال پر توجہ کا رجحان، پرانی تہذیبی اقدار کے بجائے نئی اقدار میں دلچسپی عام ہو رہی تھی اور بر صغیر میں اس کا اثر پڑ رہا تھا۔ پس منظر میں سر سید تحریک کا ادبی ورثہ بھی موجود تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک رومانیت اور رومانیت کے ضد میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا ارتقاء کیسے ہوا اس پر بھی ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تحریک اپنے آغاز سے بڑے تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے زندگی اور عوام سے رشتہ جوڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی سامراج دشمنی اور جمہوریت پسندی ایسے عناصر تھے جس پر اکثر ہندوستانیوں کو اتفاق تھا۔ اپنے وقت کے نامور ادبا اور شعراء کی تائید اور حمایت شامل تھی۔ ترقی پسند ادیبوں کی کانفرنس اکثر جگہوں پر ہوئی۔ نمبر 1، 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں، جس کی صدارت کی منشی پریم چند نے۔ دوسری کانفرنس دسمبر 1938 کو کلکتہ میں، جس کی صدارت کی ملک راج آنند نے۔ نمبر 3، مئی 1942 میں دہلی میں ڈاکٹر عبدالعلیم نے اس کی صدارت کی۔ نمبر 4، اکتوبر 1942 میں حیدرآباد میں حضرت موہانی نے اس کی صدارت کی۔ نمبر 5، دسمبر 1947 میں لکھنؤ میں رشید احمد صدیقی نے اس کی صدارت کی۔ نمبر 6، مئی 49 میں بمبئی میں رام ولاس شرما نے اس کی صدارت کی۔ نمبر 7، مارچ 1952 میں دلی میں کرش چندر نے اس کی صدارت کی۔ نمبر 8، مئی 1956 میں حیدرآباد میں یہ کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں۔ ترقی پسند تحریک سر سید تحریک کے بعد اردو ادب کا سب سے پرجوش اور تخلیقی مظاہرہ تھا، جس نے اپنے برگ و بار کے اعتبار سے بڑا گراں بہار سرمایہ پیدا کیا اور شعور کے لحاظ سے زندگی کی بعض ان بصیرتوں کا ادراک کیا جو سماجی حقائق اور عمرانی تقاضوں کے عین مطابق تھیں۔ ترقی پسندوں نے سر سید کی عقلیت اور مقصدیت کو زیادہ واضح اور مستحکم کر کے زندگی کا مکمل ترجمان قرار دیا، تاہم اپنی مقبولیت، وسعت اور افادیت کے باوجود تحریک کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انگریز سرکار کے عناد کے تو اپنے اسباب تھے، لیکن بعض ملکی حلقے بھی تحریک کی مخالفت پر اتر آئے۔ تحریک کے بارے میں بعض وجوہات کی بنا پر غلط فہمیاں بھی پھیل گئی تھیں، مثلا یہ کہ نمبر 1، تحریک پرانے تہذیبی اور ادبی ورثے کو مٹا رہی ہے۔ نمبر 2، مادیت پرستی کی علم بردار ہے۔ نمبر 3، جدیدیت کے لبادے میں غیر ملکی تہذیبی کے پرچارک ہے۔ نمبر 4، روسی اشتراکیت کی مبلغ ہے۔ نمبر 5، حقیقت نگاری کے بہانے عریانی اور بد اخلاقی پھیلا رہی ہے۔ نمبر 6، تخلیقی جدت کے نام پر ادبی روایات کو ملیہ میٹ کر رہی ہے۔ مذکورہ الزامات کو وزندار بنانے میں تحریک کے بعض رجحانات کا بھی حصہ تھا۔ پہلا یہ کہ تحریک کے آغاز میں ترقی پسندی کے جوش میں ماضی سے یکسر رشتہ منقطع کرنے کا رجحان نمایاں تر تھا۔ دوسرا یہ کہ گو کہ تحریک ادبی تھی، لیکن ابتدا سے ان میں سیاست کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے خالص تخلیقی ادب تحریک سے کٹتے گئے۔ ادیب: اگرچہ تحریک کے بانیوں میں سجاد ظہیر اور علی سردار جعفری نے وضاحت کی کہ ہر نئے ادب کو ترقی پسند سمجھنا تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، مگر اس سلسلے میں ترقی پسند رہنماؤں کی اپنی غلطیاں بھی تھیں۔ ان کے بعض لکھاریوں کی تحاریر میں غیر معتدل بلکہ تخریبی انداز اختیار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض موقعوں پر فحاشی اور عریانی کے مظاہرے بھی شدت سے ہوتے رہے۔ تحریک کے بڑے رہنماؤں نے ان رجحانات کے خلاف رد عمل کا احساس کیا اور ترقی پسندی کو معقول راستے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تخریبی اور غیر صحت مندانہ رجحانات کا پرچار کرنے والے ادبا کو تحریک سے غیر متعلق قرار دیا اور کلاسیکی ادب، قومی تہذیب اور روحانی روایات میں دلچسپی لینے لگے۔ ترقی پسند تحریک کے تحت اصناف ادب میں افسانہ، نظم اور تنقید پر زیادہ توجہ دی گئی اور تینوں اصناف کو سوچ اور فکر کی ایسی شاہراہ پر ڈالا جس پر ملک کے آئندہ ادب کو چاروں ناچار گامزن ہونا پڑا۔ اس میدان میں نظم پر خاص توجہ دی گئی۔ غزل کے متعلق رویہ بیگانگی کا رہا۔
تحریک کے زیر اثر آزاد نظم نے غیر معمولی ترقی کی۔ اگرچہ میرا جی، تصدق حسین خالد اور نون میم راشد آزاد نظم کے اولین معماروں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک کے رہنماؤں نے ان کو اپنی تحریک سے غیر متعلق قرار دیا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز، احمد ندیم قاسمی، عارف متین، ظہیر کاشمیری، مختار صدیقی، جانثار اختر، معین احسن جذبی، اختر الایمان، ساحل لدھیانوی، احسان دانش وغیرہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے کافی اچھی شاعری خلق کی، تنوع اور تجربات سے اردو شاعری کو مالا مال کیا۔ ان میں فیض احمد فیض تو وہ شاعر ہے جس پر تحریک بلکہ اردو شاعری بلا مبالغہ فخر کر سکتی ہے۔ نظم کی تلقی کے علاوہ ترقی پسند شعراء نے بعض پرانی علامتوں کو نئی زندگی دی، بعض الفاظ کو پھر سے شاعری میں رائج کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ترقی پسند تحریک بڑے نشیب و فراز سے گزری، جس کے کئی بڑے اسباب تھے۔ تقسیم کے بعد نئے اور مختلف حالات اور واقعات کے باعث ترقی پسندوں کی انجمن پر انتہا پسندوں کا غلبہ ہو گیا۔ نئے حالات اور تبدیلیوں کے ساتھ ترقی پسندی کے مفہوم میں بھی تبدیلی کی ضرورت تھی، مگر انتہا پسندوں کے بے لچک رویے کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ اکثر اعتدال پسند لکھاری تحریک سے جدا ہوتے گئے، یوں انجمن کا شیرازہ کا انتشار کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ مخالفین نے ان کو غدار، کمیونسٹ اور روسی اعلی کار کہنا شروع کیا۔ بالائی طبقے پر مشتمل حکمران ٹولے نے نوکرشاہی کے ذریعے تحریک کو زیر اعتاب رکھا۔ نئے حالات میں تحریک کے بعض ارکان اعلیٰ عہدوں کے پیچھے پڑ گئے اور بعض حکومتی دباؤ کا سامنا نہ کر سکے۔ یوں بیک وقت متنازع اور جاندار تحریک منتشر ہو گئی اور 1956 میں اگرچہ اس کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا، تاہم اس تحریک نے اردو ادب کے مختلف حوالوں سے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ تو یہ ہے تحریک کے حوالے سے بات ہے، اور اگر آپ مزید کتابوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہے اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، خلیل الرحمن اعظمی کی، یہ کتاب 1957 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے ترقی پسند تحریک اور اردو شاعری، یعقوب یاور کی، 1997 میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب ہے ترقی پسند تحریک، سفر در سفر، علی احمد فاطمی کی، 2006 میں شائع ہوئی۔ چوتھی کتاب ہے ترقی پسند تحریک کی نصف صدی، علی سردار جعفری کی، 1991 میں شائع ہوئی۔ پانچویں کتاب ہے ترقی پسند تحریک اور اردو نظم، یوسف تقی کی، 1980 میں شائع ہوئی۔ اس طرح پھر ہم دوسرے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔